دو حدیثیں ہیں وہ کئی دفعہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی لاجک جو ہے نا وہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر عید الفطر کی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر ادا کرنے پر جانے سے پہلے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے. اچھا یہی روایت جب عید الاضحیٰ کے بارے میں آتی ہے تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ کچھ نہیں کھاتے تھے جاتے ہوئے، عید پڑھ کر تشریف لاتے، قربانی کرتے، پھر اس میں سے کچھ کھایا کرتے تھے. یہ ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل مبارک کیا کرتے تھے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی نص ہے کہ اس میں بہترین ایک مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب پرور بھی ہیں، محتاج اور غریبوں کو چونکہ قرآن نے خیال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خیال کیا کرتے ہیں. دیکھیے گا عید الفطر کے اندر صدقہ فطر کو مشروع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سنت کے مطابق، اس کو غور کریں. وہ یہ ہے کہ عید سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر لے کر عید کی نماز سے پہلے فقراء کے گھر میں پہنچ جاتا تھا کھانا وغیرہ. کوئی ایسا نہیں تھا گھر کہ جس کے اندر کھانے کا انتظام نہ ہو. خوشی کا دن ہے عید، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت سنت یہ قائم کی کہ چونکہ غریبوں کے گھر کھانا پہنچ چکا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، ہم بھی اس وقت کھائیں گے جب میرا غریب کھا رہا ہے. تو عید الفطر میں کھانا تناول فرما کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اچھا عید الاضحیٰ کے اندر کیا ہے؟ وہاں پہلے نماز عید ہوتی ہے، اس کے بعد جانور ذبح ہوگا. جانور ذبح ہوگا، قرآن کی آیت ہے وہ القانیہ والمعتر، پھر غرباء کو بھی دینا ہے. تو غرباء کو ابھی گوشت ملے گا، پھر وہ پکائیں گے کھائیں گے، ٹائم لگے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں یہ سنت قائم کی کہ صبح بھوکے رہے، پہلے نماز ادا فرمائی، پھر جانور قربان کیا، پھر گوشت آیا فقراء میں بانٹ دیا. اب جب فقیر کے گھر میں بھی کھانے کو چلا گیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی میرا فقیر کھا رہا ہے تو میں بھی کھا. یہ بہت پیاری سنت ہے غرباء کے احساس کے لیے. ہمارے یہاں تو صرف ایک جملہ بول دیا جاتا ہے نا، عید میں میٹھی عید میں کھا کے جانا سنت ہے، بقرہ عید میں آ کے کھانا سنت ہے. یہ نہیں بتاتے اس کے پیچھے حکمت کتنی بڑی تھی میرے نبی علیہ السلام کی کہ جس وقت میرا غریب کھا رہا ہے میں بھی اس وقت کھا رہا ہوں. یہ احساس ہے اس عمل کے پیچھے. سوال یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں فلسطین میں بڑے مسائل چل رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. سر کیا یہاں کا صدقہ فطر یا یہاں کی زکوٰۃ فلسطین بھجوا سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد؟ دیکھیں یہاں ایک اصول میں سمجھا دیتا ہوں، زندگی پر آپ کو کام بھی آئے گا. اگر انسان دو بلاؤں میں پھنسے تو اہون کو اختیار کر لے، یعنی دو ٹینشنوں میں پھنس گیا تو یہ دیکھیں کم ٹینشن والی چیز ہے اس کو پکڑ لے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زبردست اصول ہے، قرآن بھی اس کو ذکر کرتا ہے. جیسے شراب کے معاملے کے اندر اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے اس لیے بچ کے رہو. ٹھیک ہے نا، اہون کو اختیار کرنے کا حکم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے گلی کے اندر ایک فقیر ہے، وہ بھی بھوکا ہے یا اس کو بھی محتاجی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے یہاں کا ماحول تھوڑا ابھی امن کے اندر ہے. لیکن میرا مسلمان بھائی ہے، وہ چاہے کسی اور شہر میں ہے یا ملک کے اندر ہے، وہ بھی محتاج ہے، اس پر بھی فقر ہے یا مسکینی کا بھی ماحول ہے یا مظلومیت کا ماحول ہے، لیکن وہاں کی سچویشن ابھی ایسی ہے کہ اس کا تو چلو پھر کچھ اور سبب ہو سکتا ہے، اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو زیادہ نیڈ کہاں پر ہے کہ انسان اہون کے معاملات کو چنے، وہیں پر ہے. ایسی سچویشن کے اندر اتفاق طور پر فقہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، وہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں احتیاج زیادہ ہے، وہاں انفع ہے کہ خرچ کیا جائے، وہی افضل ہو جائے گا کہ آپ اپنے صدقات وغیرہ نوافل صدقہ فطر یا کچھ بھی اگر وہاں بھجوا دیتے ہیں ادا بھی ہو جائے گا اور زیادہ حق ہے کہ ان کو پہنچایا جائے. یہ اصول ذہن میں رکھیں گے تو یہ مسئلہ آگے بھی سمجھ میں آئے گا آپ کو. لیجیے جناب، اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ